ہم آج کے واقعے کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے، اور ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمارا دل ہمیشہ سے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی تکلیف کا باعث ہے۔ یہ سارے آج لوگ جتنے بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ان بچوں کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور دہشت گردی سے جلد از جلد نجات پائے، اور ہماری ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے، PCCA کے حوالے سے اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، کہ آپ پاکستان کو سب مل کے دہشت گردی سے پاک کریں، اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک اگر یہاں پہ یہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے تک محفوظ نہیں ہیں، بازار، مسجد اور درسگاہیں اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اب اسکول کے بچوں تک بات آ گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور یہ میری ریکویسٹ ہے تمام عوام سے اور ان پیرنٹس سے جن کے بچے اس میں گئے ہیں، کہ وہ سارے باہر نکلیں اور گورنمنٹ سے اس چیز کا مطالبہ کریں، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ پاکستان پشاور میں آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو واقعہ سانحہ پیش ہے پشاور میں، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا نیشنل لاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کیجویلٹیز کا جو کہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہیں، اور اس قسم کے جو ایکٹس ہیں، یہ میرے خیال میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ جو جس طریقے سے آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ اس کا ایک جو نا ایک فرسٹریٹڈ اٹیمپ ہے، اور پوری قوم اور گورنمنٹ اور عوام جو ہے سانحے پہ اس میں برابر کے جو ہے نا وہ ہیں اس پہ اس درد کو شیئر کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف ایک فیملی کے لیے جو شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں، بلکہ یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ کینیڈا میں پاکستانی کونسلر جنرل ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس چیز کا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانیوں کا کیا امپیکٹ پڑے گا لوگوں پہ؟ دیکھیں، یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا جو ایک بہت بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو ریئلائز کرے۔ جس پیمانے پہ ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، کنڈولنس میسیج، وہ پوری ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کی جو وار آن ٹیرر اس میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے واقعے کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو طالبان کے ساتھ مزید آگے کوئی مذاکرات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے پہلے ہی سے جو ہے نا وہ آپریشن لانچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے نا ٹیررسٹ کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کرنے کا گورنمنٹ نے اور آرمڈ فورس نے تہیہ کیا ہوا ہے۔ تو اب اسٹیج پہ یہ کہنا ہے کہ جی مذاکرات، میرے خیال میں یہ کوئی اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس جو ہے بڑا کلیئر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ پاکستان کی اس تاریخ اور شرمناک واقعے کے بارے میں آج آپ کیا کہیں گی؟ میں نے صبح جب یہ سنا تھا تو یقین کیجئے کہ میں بالکل اسپیچ لیس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہم نے اپنے شعور میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے صرف ان معاملات پہ مذاکرات ہوتے دیکھے۔ ہم ہزارہ میں 80 لوگ گئے، ان کے غم میں ہم شریک تھے۔ کارگل پہ 56 لوگ گئے، ہم ان کو رو کے بیٹھے۔ ہم صرف ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کا مداوع نہیں کرتے۔ سوری یار، میں نے کہا تھا مجھ سے نہیں بولا۔ میں ان تمام والدین کے غم میں برابر کی شریک ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم صرف مذاکرات دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا حل نہیں دیکھ رہے۔ تو مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے اپنے پولیٹیشین سے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، لیاقت علی کی شہادت سے لے کے اب تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سالو نہیں ہوا، تو آخر
ہمارے حکمران کرتے کیا ہیں, وہ پالیٹکس کر کس چیز پہ رہے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے کر کیا رہے ہیں. مجھے صرف اس کا یہ سوال کرنا ہے, اور مجھے صرف یہ کہنا ہے, مجھے صرف یہ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی, اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات. بہت شکریہ مہناز. پاکستان کے اس سیاہ ترین واقعے اور دن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں کہ ہر گھر میں ماتم چھایا ہوا ہے, صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں, چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ کرسچن ہو. میرے خیال میں کہ آج ہر اس ماں کے ساتھ ہر ماں شامل ہے, ہر ماں کے آنسو بہہ رہے ہیں. میرے لیے تو یہ, مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اور یہ چیزیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا صحیح حل نکالنا چاہیے. کب تک ہم اس طرح آنسو بہاتے رہیں گے؟ آپ کے خیال میں صحیح اس کا رزلٹ کون نکالے گا؟ گورنمنٹ, طالبان, عسکری قوتیں, کون؟ اب سب مل کے ہی کر سکتے ہیں, چاہے وہ فوج ہو, گورنمنٹ ہو, عوام ہو, سب مل کے ہی کچھ کریں گے. کتنی جانیں گئی ہیں, ہر دفعہ بم بلاسٹ ہوئے ہیں, لیکن کیوں یہ ابھی تک سٹاپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ابھی تک پاکستان وہ امن پسند نہیں, مطلب شہر میں امن نہیں رہا؟ کب تک وہ ایسے ہی ہر کوئی جو ہے وہ اس کے سب, ہمارے بچے بھی اب وہاں جانے سے کتراتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے. اور ہم سب کو ہے کہ ہم اپنے بیسک سے تو نہیں ہٹ سکتے, ہم سب کو یاد آتا ہے, سب جانا مانگتے ہیں, سب سے ملنا مانگتے ہیں, لیکن کیسے جائیں ان حالات میں؟ ہم کیا کریں؟ جو وہاں ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ نا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک, مجھے پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملی اس طرح کی, اور واقعی کہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے. اور پاکستان سے دور رہ کے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ بھی نہیں پاتے. اور آئی جسٹ ڈونٹ ہیو اینی ہوپ. آج مجھے لگا کہ جس طرح ایک طرف ہم نیا پاکستان بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بہن بھائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, تو بس دل امید سے خالی ہو گیا. بہت تکلیف ہے. کون کیا چیز لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی دہشت گردی اور یہ جو پہلے بازاروں سے لے کے مسجدوں اور اب اسکولوں تک آ گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی کمی ہے اور ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے. میڈیا تو آزاد ہو گیا ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی کمی ہے. اور اس قسم کی سزائیں دی جانی چاہیے جو لوگوں کے لیے مثال بن جائیں. ہم آج ایک بڑے عجیب ٹھکانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا خون بہت سستا ہو چکا ہے. آج خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ دشمنوں کی بات کیا کرتے تھے, دشمن خون ریزی پہ آیا ہوا ہے, دشمن سے یہ خوف ہے, یہ خطرہ ہے, اور آج ہمارا خون اپنے ہاتھوں بہہ رہا ہے. آپ کینیڈا میں رہتی ہیں اور کینیڈا میں رہتے ہوئے ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان کا مستقبل تو میرے نزدیک تابناک ہی ہے, اور یہ مسائل آئیں گے, اور جب مسائل آتے ہیں تو راستے بھی نکلتے ہیں, اور میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. انشاءاللہ پاکستان صحیح سمت میں کوشش بھی کر رہا ہے, سفر جاری بھی ہے عمران خان کی قیادت میں, اور یقیناً مزید اس میں بہتری پیدا ہوگی. میں امید رکھتی ہوں, آگے خدا سے بڑھ کے کوئی اور جانتا نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک طرف لے جائیں, ہماری سوچوں کو ٹھیک کریں, اور جس نام پہ یہ ملک بنا تھا اس کو ہم اسی طرح سے بنانے کی کوشش کریں, تو کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. مگر ہمیں سب کچھ سوچنا ہے جس طرف ہم جانے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کا اس میں کیا رول ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو کس طریقے سے روک سکتی ہے, اور اگر وہ نہیں روک رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب فارن ایجنڈاز پہ کام کرتی ہیں, اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتی, اپنی حکومت بچانے کا سوچتی ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں وہ ایک پپٹ بن جاتی ہیں, تو کوئی بھی پارٹی جو ہے اس پہ کام نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے
سب جانتے ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹی وی چینلز پہ یا ایسی جگہوں میں اوپنلی نہیں کر سکتے. دلوں میں سب کے ہے، بہت کچھ ہے، مگر بیان کرنا ٹی وی پہ لوگ ڈرتے ہیں کہنے کے لیے بھی، کیونکہ ایک بات کی جاتی ہے سب اس کے جو بھی بات کی جائے اس کے لیے نگیٹیوٹی بھی بہت آتی ہے. سچ سننے کو کچھ لوگ تیار ہی نہیں ہیں. آپ کینیڈا میں کتنے عرصے سے ہیں؟ مجھے 11 سال ہو گئے. آپ نے کبھی کینیڈا میں اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھا ہے جس میں اسکول میں بچوں کو جا کے اس طریقے سے ہٹ کیا جائے؟ کینیڈا چھوٹے موٹے واقعات تو ہو رہے ہیں، یو ایس میں ہو رہے ہیں، بلکہ وہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک قسم کا وہ بنے ہیں، نمونہ بنے ہیں. جیسے میں نے تو اس سے پہلے اسکولس کا میری یادداشت تو اتنی نہیں کام کری کہ پاکستان میں ایسے ہوئے تھے یا نہیں، مگر آپ کو یو ایس کا پتہ ہے کہ بہت آفن وہاں کے بچے ہی کرتے ہیں اور دے شوٹ اینی بڈی. سو دس ہیز ہیپنڈ بیفور. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں تمام والدین، ان کے ریلیٹیوز اور جتنے پاکستانی ہیں اس کو اس غمناک واقعے کے اوپر تعزیت پیش کرتی ہوں. یہ ہماری تاریخ کا ایک اور المناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کے خیال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت دھرنوں اور اپنے ذاتی مفاد کو دیکھنا چاہیے یا اس سچویشن کو پہلے ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیا چیز پیورٹی پہ ہونی چاہیے؟ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جتنے پالیٹیشینز ہیں اور جتنے ایکٹرز پارٹیز کے اندر گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ سے باہر جو ہیں، جو رہ کے یہ مختلف ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے مفادات اور کچھ ڈھکے چھپے مفادات اپنے قریبیوں کے جن کو وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو پش سے پش ڈال کے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے سوچیں. آپ سے ایک اور سوال، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد، اس ہولناک واقعے کے بعد کیا پاکستانی گورنمنٹ کو طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ میں تو نہ پہلے کبھی طالبان سے مذاکرات کے حق میں تھی اور نہ آج ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کو آپ کبھی سیدھا نہیں کر سکتے. جن کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے، جن کو شروع سے سکھایا نہیں گیا، آپ کو اس سٹیج پہ آ کے آپ ان کو انسانیت سکھا نہیں سکتے ہیں. اور ان سے ڈیل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ سختی سے ان کو کرش کر دیا جائے. بہت شکریہ. So today, we pray and reflect and pray. And tomorrow we have to reflect upon the words of there's the man that was speaking a little while ago, and we have to work together as a community and find solutions. But today, the focus should be on praying for those little souls, 142 families that are lost today. The shock that they're in, the sadness that they feel, the denial that they're probably going through right now, and those that right now are lost as well. So tonight, I ask that we use the power of prayer through all of our religions, whether you be Muslim, Sikh, Hindu, Christian, Catholic. The power of prayer is what's going to help us get through today. And then tomorrow, we take action. جیسا کہ آج آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی ساری یونائٹڈ ہے اور سب پاکستانیوں کے جو 145 لوگ، جو ہمارے جو 145 لوگوں کی فیملی کو جو بھی لاس ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے غم میں 100% ان کے ساتھ شریک ہیں. تمام پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت ہمارے بالکل یہاں پہ ایسا ہی ماحول ہے جیسے ہمارے گھر میں سوگ ہوا ہے. سو ہم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم دہشت گردی کو جلد از جلد اپنے ملک سے ختم کریں.